أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للمواهبين ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني القرشي العربي الهاشمي أعني أبا القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين على لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد فرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر درود پڑھے محمد تھوڑا کم کروا دیں پھر بھی درود پڑھے محمد و آل محمد عزیزان محترم صاحبان ایمان سب سے پہلے تو دعا گو ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم بانیان فرش عزا کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرما جتنے بھی عزادار اس فرش عزا پر تشریف لائے ہیں تمام کی نیک اور شرعی حاجات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما جتنے بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما جتنے بھی مومنین و مومنات حج و زیارات کے متمنی ہیں تمام کو حج و زیارات نصیب فرما قائم آل محمد کا ظہور فرما ہمیں ان کے امان و انصار میں شامل فرما امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات عزیزان محترم صاحبان ایمان میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو پروردگار عالم کی لا ریب کتاب ہے اس کی بہت ہی مختصر اور پورا سر سورہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں پروردگار عالم اپنے رسول سے ارشاد فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا فصل لربک وانحر تو پس آپ اپنے رب کی عبادت کریں نماز پڑھیں اور بڑی قربانی دیں ان شانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔
پھر توجہ فرمائیے گا، پروردگار کہتا ہے انا اعطینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. اے حبیب، اے رسول، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. پھر توجہ فرمائے، حبیب ہم نے، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کیا خدا تثنیہ ہے؟ کیا جمع ہے؟ خدا قرآن میں کہتا ہے قل هو اللہ احد، میں احد ہوں. اور پھر یہاں کہتا ہے ہم نے. تھوڑی توجہ فرمائیں ذرا محترم. خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. یہ بہت ہی مشہور و معروف سورہ ہے قرآن کی، اور اس پر بیشتر مجالس آپ سن چکے ہوں گے اور مقررین نے پڑھی بھی ہیں. لیکن عزیزان محترم آج کچھ الگ پہلو سے اس سورہ کو دیکھتے ہیں. اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو گفتگو آپ تک انشاءاللہ مجھے پہنچانے میں بھی آسانی ہو جائے گی. تھوڑا آگے تشریف لائیں گزارش کرتا ہوں. بلند آواز سے محمد و آل محمد پڑھیں. پھر بھی درود پڑھیں محمد. پھر بھی درود پڑھیں عظمت محمد و آل محمد. توجہ ہے ذہنی محترم آپ کی. اگر میرا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ مجھے پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی. تھوڑا بولتے رہیے گا کیونکہ میں ایک طالب علم ہوں، اور کیونکہ آج گفتگو کرنی ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. پھر درود محمد و آل محمد. میں تو کیا دنیا کا کوئی عالم بھی فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیان نہیں کر سکتا. میں تو پھر بھی ایک طالب علم ہوں. جہاں تک ظرف ہے، جہاں تک معرفت ہے، بقدر ظرف بقدر معرفت اپنی کمیلین کے مکمل اعتراف کے ساتھ اور باب مدینہ العلم سے ملنے والی خیرات پر مکمل اعتماد کے ساتھ، جب تک گنجائش ہے، جب تک ظرف ہے، جب تک ان کی عطا ہے، میری کوشش رہے گی کہ میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ نالین مخدومہ کبریٰ سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدہ ریز رہے. آپ توجہ رکھیے گا، پروردگار نے سورہ نازل کیا ہے رسول ہم نے. نہ خدا تثنیہ ہے نہ جمع ہے. پھر کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. عزیزان محترم دیکھیں یہ عربی جو زبان ہے نا، عربی گرامر، اس میں ہر چیز کے لیے الگ الگ ضمیریں استعمال ہوتی ہیں. مذکر کے لیے الگ ہوتی ہے، مؤنث کے لیے الگ ہوتی ہے، تثنیہ کے لیے الگ ہوتی ہے، جمع کے لیے الگ ہوتی ہے، غائب کے لیے الگ ہوتی ہے، حاضر کے لیے الگ ہوتی ہے. تو پروردگار یہ کہتا ہے انا، بے شک بتحقیق، آتینا، یہ جو نا ہے نا یہ ضمیر ہے جمع کی، جمع متکلم کی، کہ حبیب ہم نے. گھبرا تو نہیں رہے آپ؟ پروردگار کہہ رہا ہے، مجلس لائیو چل رہی ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. خدا نہ تو تثنیہ ہے نہ جمع ہے، نہ مذکر نہ مؤنث، وہ ہے احد. پھر وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو پریشان ہو گئے لوگ. خدا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اے رسول، اے میرے رسول، ہم نے جمع کی ضمیر استعمال کر رہا ہے، نا انا اعطینا. تو بھئی عزیزان محترم یہاں جو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے، عربی میں ہر چیز کے الگ الگ معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. خدا کہہ رہا ہے ہم نے، اردو زبان میں بھی ہوتے ہیں. جس طرح خدا نے کہا نا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، تو یہاں ہم سے مراد جمع نہیں ہے. عزیزان محترم توجہ رکھیے گا. دیکھیں اگر میں مثال سے اور آسان کر دیتا ہوں، جو خاموش بیٹھے ہیں اور آسان کر دیتا ہوں. میں گیا اور میرے ساتھ 4-5 لوگ، ہم 4-5 لوگ گئے ایک جگہ، اور ہم نے کہا ہمارے لیے کھانا لے آؤ. تو یہاں جو ہم کہا وہ جمع کے لیے تھا، اور میں اکیلا گیا اور میں نے کہا ہمارے لیے کھانا لے آؤ. تو یہاں جو میں ہم کہہ رہا ہوں وہ جمع کے لیے نہیں، برتری دکھا رہا ہوں، بڑائی پیش کر رہا ہوں، ہے ہمارے لیے. خدا کہہ
ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو یہاں جو خدا ہم کہہ رہا ہے وہ جمع کے لیے نہیں، خدا بڑائی دکھا رہا ہے. حبیب ہم نے آپ کو کوثر، فخر محسوس کر رہا ہے پروردگار. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. اچھا، برتری ہمیشہ چھوٹی چیز کے لیے دکھائی جاتی ہے یا بڑی چیز کے لیے دکھائی جاتی ہے؟ چلے اسے بھی مثال کے ذریعے آسان کر دیتا ہوں. میں نے کسی کو تحفہ دینا ہے، میں نے گھڑی کی مثال لے لیں. میں نے ایک چھوٹی سی گھڑی دی، میں نے کہا کہ اللہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے. اب میں کوئی بڑی گاڑی دوں تو میں کہوں گا یہ ہماری طرف سے ہے. جب چیز بڑی ہو تو فخر کیا جاتا ہے. توجہ رکھیے عزیز محترم، جب چیز بڑی ہو، اہمیت والی چیز ہو تو فخر کیا جاتا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو معلوم ہو رہا ہے کوثر کوئی عام چیز نہیں ہے. عزیز محترم، اچھا ایک میں گفتگو کو یہاں روک کے تھوڑی توجہ دلانا چاہتا ہوں. اکثر لوگ کوثر کو کوثر پڑھ دیتے ہیں، سین لگا دیتے ہیں ساتھ کی طرف. اور کوثر میں فرق ہے. کوثر خدا قرآن میں کہتا ہے، کوثر ہم کہہ دیتے ہیں. تو کوثر جو سین لگاتے ہیں نا تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. کوثر عربی میں کہتے ہیں گرینڈر کو. اگر ہم سین لگا کے پڑھیں تو ترجمہ یوں ہوگا، اے رسول ہم نے آپ کو گرینڈر عطا کیا. اس لیے ہمارے ہاں تجوید پر، ناظرہ قواعد پر بہت توجہ دی جاتی ہے. کوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور اس طرح بہت سارے مختلف الفاظ ہیں کہ جن میں ہوتا ہے قلب اور قلب میں ہو جاتا ہے. یا اکثر درود میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ اللہم صلی علی، سین پڑھ دیتے ہیں. اگر سین پڑھ دیں تو معنی بالکل ہی معاذ اللہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے عربی قواعد پر بہت توجہ دی جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ ہمیں چاہیے بھی، کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے عربی قواعد کا لحاظ رکھا جائے. حبیب میں واپس آ رہا ہوں. میں شاید میرے خیال میں آپ بور ہو رہے ہیں. اگر بور نہیں ہو رہے ہیں تو بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار کہہ رہا ہے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. فخر محسوس کر رہا ہے. ہم نے، اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اب کوثر ہے کیا؟ میں نے لغات کھولی، میں نے کہا پتہ تو چلے کوثر ہے کیا. میں نے کوثر کے معنی ڈھونڈنے شروع کیے تو کوثر کے 17-18 معنی نظر آئے. جتنے بڑے بڑے رضی اللہ ہیں سب نے کوثر کے 22-22 20-20 معنی بنائے ہوئے ہیں، 18-18 معنی بنائے ہوئے ہیں. جس کو دیکھو کوثر کے معنی بنائے جا رہا ہے، بتا نہیں رہا. کوثر کے معنی بنائے جا رہے ہیں، بتا نہیں رہے. کوثر کے اتنے سارے معنی بنائے ہوئے ہیں. تو بھئی جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا انہوں نے کوثر کے معنی اتنے سارے بنائے ہیں اس لیے تاکہ لوگ کوثر کے معنوں میں ہی الجھے رہیں، اصلی کوثر تک کوئی پہنچ نہ سکے. اسی طرح مولا کے بھی بہت سارے بنائے تھے، صراط مستقیم کے بھی بہت سارے معنی بنائے تھے تاکہ کوئی صراط مستقیم نہ پہنچ سکے، صراط مستقیم کا کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن شاید یہ بھول گئے تھے کہ رسول اپنے زمانے میں صراط مستقیم بتا گئے تھے کہ صراط مستقیم کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے. صراط مستقیم کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے. انا اعطینا، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں نے معنی ڈھونڈے، بہت سارے معنی نظر آئے. پھر جب میں نے تفسیریں کھولی تو اس میں مجھے کچھ خاص معنی نظر آئے، جس میں کوثر کا معنی رزق کثیر بھی لکھا تھا، کسی نے کوثر کا معنی جنت بھی لکھا تھا، کسی نے کوثر کا معنی جنت کا ایک حوض بھی لکھا تھا، کسی نے کوثر کا معنی کثرت اولاد بھی لکھا تھا، کسی نے کچھ لکھا. کوثر کے بہت سارے معنی نظر آئے. تو میں نے غور کیا
کہ کوثر کا معنی اگر رزق کثیر ہے اور خدا پھر فخر کرے گا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو رزق کثیر عطا کیا. توجہ ہے نا محترم؟ اے حبیب ہم نے آپ کو رزق کثیر عطا کیا. اگر خدا نے رزق کثیر دیا تو پھر رسول نے جنگ خندق میں اپنے پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ توجہ ہے نا محترم؟ اگر رزق کثیر دیا تو خندق میں پیٹ پہ پتھر کیوں باندھے؟ اگر رزق کثیر عطا کیا ہوتا تو رسول کا بڑا سا محل ہوتا، رسول کی کرتے میں پیوند نہیں لگے ہوتے، رسول کی جوتوں میں گانٹیں نہیں لگی ہوتی. اگر رزق کثیر ہوتا تو رسول جناب فاطمہ الزہرا کو بہت سارا جہیز دیتے. رزق کثیر دیا ہوتا کہ حبیب ہم نے، اور خدا رزق کثیر دے کے فخر محسوس کرے گا. رسول کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ رسول ہے کہ جو سارے نبیوں کا سردار ہے. یہ وہ رسول ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے اور خدا اسے رزق دے کے، توجہ ہے نا محترم؟ رزق کثیر نہیں ہے. اچھا پھر میں نے سوچا جنت ہوگی، میں نے غور کیا اے حبیب ہم نے آپ کو جنت عطا کی. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا، اے حبیب اگر یہ جنت والا معنی ہے حبیب ہم نے آپ کو جنت عطا کی، تو پھر قرآن میں خدا نے بیشتر مقامات پہ کہا ہے مومنین اگر تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تجمین تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. بھائی عزیزان محترم ہم رسول کے غلام ہیں، غلام ہیں کہ نہیں ہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ نہیں ہے کیا غلام؟ ہے تو بلند آواز سے کہیں نا بھائی ہیں ہم رسول کے غلام. اگر ہم رسول کے غلام نیک کام کریں گے تو خدا ہمیں جنت میں بھیجے گا. ہم ہیں رسول کے غلام، ہم اگر اچھے کام کریں تو خدا جنت میں بھیجے گا. تو بھائی جنت میں رسول کا غلام جائے گا تو جنت تو غلاموں کی جگہ ہے، اور جنت وہ ہے جو رسول کے صدقے میں بنی ہے. تو اب کیا خدا رسول کا صدقہ ہی رسول کو دے دے گا؟ تو جنت بھی رہی. پھر میں نے غور کیا حوض کوثر، حوض جنت کا حوض، کہ حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، جنت میں ایک حوض عطا کیا. پھر وہی آیت آ جائے گی کہ پروردگار نے بہت سارے مقامات پہ مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، کہ اگر تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو گے تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. وہاں تمہیں باغات ملیں گے، باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. بھائی وہاں خدا ہم مومنین کو نہریں دے رہا ہے اور میں فخر محسوس نہیں کر رہا. یہاں رسول کو چھوٹا سا حوض دے کے فخر محسوس کرے گا. بھائی وہاں ہمیں نہریں دے رہا ہے، باغات دے رہا ہے، فخر محسوس نہیں کر رہا. یہاں رسول کو چھوٹا سا حوض دے کے کہے گا اے حبیب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. بھائی عزیزان محترم میں گفتگو تمام کر دیتا ہوں کہ یہ نہ تو جنت نہ کوثر نہ رزق کثیر. یہ دیکھیں ہمیشہ کبھی بھی کسی چیز کے مقابلے میں کچھ لایا جاتا ہے نا تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. وہ تانا دیتے تھے ابتری کا کہ اے حبیب، وہ تانا کس کا دیتے تھے؟ ابتری کا تانا دیتے تھے کہ ابتر ہیں، نعوذ باللہ بے اولاد ہیں. ابتر کا دانا دیتے تھے نا، تو ہمیشہ کبھی بھی کسی کے مقابلے میں وہ چیز لائی جاتی ہے اسے دیکھ کے لائی جاتی ہے. رزق کے مقابلے میں رزق آتا ہے. کچھ تو بولے تاکہ مجھے پتا چلے جو پہنچا رہا ہوں نہیں پہنچ رہا. بھائی رزق کے مقابلے میں رزق آتا ہے، مال کے مقابلے میں مال آتا ہے، دولت کے مقابلے میں دولت آتی ہے، جگہ کے مقابلے میں جگہ آتی ہے، پیسوں کے مقابلے میں پیسہ آتا ہے. اسٹیٹس دیکھتے ہیں، دوسرے کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، مال کے ذریعے مال کو دیکھا جاتا ہے. یہاں وہ تانا دے رہے ہیں ابتری کا، بے اولادی کا تانا دے رہے ہیں. تو بھائی عزیزان محترم ابتر، یہ ابتر نکلا ہے بتر سے. بتر کے معنی ہوتے ہیں کٹنا، منقطع ہو جانا. وہ کہتے تھے رسول بے اولاد ہے تو اولاد کے مقابلے میں اولاد آتی ہے، اولاد کے مقابلے میں رزق نہیں آتا، اولاد کے مقابلے میں نہریں نہیں آتی، اولاد کے مقابلے میں جگہ نہیں آتی، اولاد کے مقابلے میں جنت نہیں آتی. اس نے کہا ہے
دیکھا جاتا ہے، رزق کے مقابلے میں رزق آتا ہے، دولت کے مقابلے میں دولت آتی ہے، اولاد کے مقابلے میں حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل فا استعمال کیا ہے خدا نے، فا آتا ہے فوراً کے لیے، ثم نہیں کہا، ثم صلی نہیں کہا، فصلی کہا، بس آپ فوراً نماز پڑھیں۔ عزیزان محترم، خدا نے عطا کیا، نعمت عطا کی، کہا فوراً نماز پڑھو، فوراً شکرانہ ادا کرو۔ فصلی لربک وانحر ان شانئک، فصلی فوراً نماز پڑھو، عبادت کرو اور بڑی قربانی دو۔ بھئی اذان محترم، نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے خدا، فوراً نماز پڑھنے کو، پہلے عطا کیا، نعمت عطا کی، پھر کہا فوراً نماز پڑھو۔ بھئی رسول سیدہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں، سیدہ کے دنیا پہ آنے پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا کہ خدا کو کہنا پڑا اے میرے حبیب عبادت کم کر دے، راتوں کو جاگنا کم کر دے۔ بھئی اب جو کہتا ہے نا نماز پڑھنے سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو بھئی نماز پڑھنے سے کچھ ہوگا تو نہیں ہوگا، لیکن فاطمہ الزہرا سے محبت رکھنے سے بہت کچھ ہو جائے۔ بھائی اب کہتے ہیں نا نماز کیوں پڑھیں، نماز کیوں پڑھیں؟ بھائی یہ نماز جو ہے نا یہ سیدہ کے تمہیں ملنے کا شکرانہ ہے، تو آپ بتاؤ تم شکرانہ ادا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ کوئی شکرانہ، کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ بھائی اکثر ایسا ہوتا ہے نا خدا کسی کو اولاد دیتا ہے، وہ اولاد ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد نہیں ہے، پروردگار تمام کو اولاد صالح عنایت فرمائے۔ بہت سارے لوگ ہیں نا اولاد نہیں ہے، اولاد سے محروم ہیں، لیکن جب بہت عرصے بعد اولاد ملتی ہے وہ کہتے ہیں میں کیسے شکریہ ادا کروں۔ یا رسول اتنا شکریہ ادا کر رہے ہیں، ہمیں زہرا جیسی نعمت ملی، کہا فصلی فوراً نماز پڑھیں۔ عزیزان محترم فا استعمال کیا، اور خدا نے فا صرف یہاں ہی نہیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور سورہ نازل ہوئی ہے، اس میں بھی خدا نے کہا، جس میں اس سورہ میں خدا نے کوثر کے نازل ہونے کا اشارہ دیا ہے۔ اگر آمادہ ہیں تو بات پیش کر دوں، بس بہت کم رہ گیا ہے، مجھے جلدی جلدی موضوع تمام کرنا ہے۔ کیا کہا بھائی؟ عزیزان محترم سب سے پہلے 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اقرا، 3 آیتیں نازل ہوئی نا، 3 آیتیں نازل ہوئی۔ رسول کون ہے؟ رسول ہے ہمیں سیدھے رستے پہ لانے والے، خدا کے دین کا پیغام پہنچانے والے۔ رسول ہمیں دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، ہے صحیح ہے؟ رسول، اور آسان کر دیتا ہوں، ہم ہیں بیمار، رسول ہمیں شفا یابی دینے آئے ہیں۔ خدا نے 3 آیتیں نازل کی، کہا یا رسول ان کا علاج کرنا شروع کر دیجئے۔ اب رسول نے علاج کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ مریض ٹھیک ہونے لگے۔ رسول پہلے مریضوں کے پیچھے جاتے تھے، پہلے 3 آیتیں نازل ہوئی، رسول مریض کے پیچھے تاکہ ٹھیک کریں۔ پہلا ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا ہوگا جو خود مریض کے پیچھے جا رہا ہے۔ رسول میں ذمہ داری ہے دین پہنچانا ہے، پروردگار نے کہا ہے میرا پیغام پہنچانا ہے، تو اب رسول مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اور مریض بھی کوئی عام مریض نہیں ہے، جنہیں مرض بھی بہت بڑے بڑے ہیں، شرک کا مرض ہے، کفر کا مرض ہے، منافقت کا مرض ہے۔ اب رسول علاج کرنے آئے ہیں، 3 آیتیں نازل ہو گئی، رسول نے پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ رسول آہستہ آہستہ جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ اب جب 3 آیتیں نازل ہوئی ہیں نا تو تاریخ دیکھ لیجیے گا، 3 سال تک کوئی پیغام نہیں آیا، 3 سال تک پروردگار کا کوئی پیغام نہیں آیا، آیت نہیں آئی۔ جب 3 سال تک پیغام نہیں آیا تو جن کے پیچھے رسول جاتے تھے اب وہ رسول کے پیچھے، کیا بات ہے؟
रसूल कहते, रसूल जिनका इलाज कर रहे थे ना, अब वो रसूल के पीछे पीछे, क्या बात है, रसूल तो मोहब्बत में जा रहे थे लेकिन वो तंज कर रहे थे, कह रहे थे, ऐ मोहम्मद क्या बात है, लगता है तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो गया, लगता है तुम्हारा खुदा तुमसे नाराज हो गया, कोई पैगाम नहीं भेज रहा, तुमने क्या किया, लगता है परवरदिगार तुमसे खफा हो गया, कोई पैगाम नहीं भेज रहा। अब रसूल खामोश है, सारे लोग रसूल के पीछे हैं, रसूल खामोश है, कोई जवाब नहीं दे रहे। अब रसूल खामोश, 3 साल गुजर गए, कोई पैगाम ही नहीं आ रहा, कोई पैगाम नहीं आ रहा, रसूल खामोश है। अब रसूल खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहे, वो रसूल को ताने दिए जा रहे हैं, क्या बात है मोहम्मद, लगता है तुम्हारा खुदा नाराज हो गया, तुमने ऐसा क्या किया कि परवरदिगार नाराज हो गया, क्यों कोई आयत नहीं आ रही, क्यों कोई पैगाम नहीं आ रहा। अब रसूल खामोश, रसूल खामोश है, रंजीदा खत्म। जब 3 साल गुजरे हैं ना, तो परवरदिगार ने सूरह ज़ुहा नाज़िल की, कसमें खाई, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है चढ़ते हुए दिन की, कसमें खाई हैं खुदा ने, बड़ी कसमें खाई, और कसमें खाती का है हबीब, हम तुमसे नाराज नहीं हुए, पसंद करीब हम तुम्हें कुछ ऐसा अता करेंगे जिससे तुम फौरन राजी हो जाओगे। भला सौफ युक्तिका रब्बुका फतरज़ा, अनकरीब हम तुम्हें कुछ ऐसा अता करेंगे कि जिससे तुम फौरन राजी हो जाओगे। फतरज़ा, वहां कहा फसली, यहाँ कहा फतरज़ा, फौरन राजी हो जाओगे। तो अब अज़ान मोहतरम एक सवाल पैदा होता है, क्या रसूल पहले राजी नहीं थे? कुछ तो मेरा साथ दे पीछे वालों से। मैं कोशिश करूंगा कि ज़मीन ज़हन ज़रखेज़ होती रहे ताकि मारिफत की 5, 12, 14 तोहफों में बोलता रहूं। भाई क्या रसूल पहले राजी नहीं थे? है सवाल, फौरन राजी हो जाओगे। क्या रसूल पहले राजी नहीं थे? रसूल को नबूवत दे दी, रिसालत दे दी, इमामत दे दी, ताहो यासीन का ओहदा दे दिया, मेराज पे बुला लिया, जहां किसी को नहीं बुलाया वहां रसूल को बुलाया, सारे ओहदे दे दिए, कुरान दे दिया, सारे नबियों की सरदारी दे दी, सारी किताबों की सरदार किताब दे दी। क्या रसूल राजी नहीं है? रसूल राजी है, लेकिन परवरदिगार अपने रसूल की अहमियत बता रहा है। महबूब कह रहा है, महबूब मुतमईन नहीं है कि मेरा हबीब राजी हुआ है कि नहीं हुआ, अहमियत बता रहा है कि हबीब हम तुम्हें अनकरीब कुछ ऐसा अता करने वाले हैं जिससे तुम फौरन राजी हो जाओगे, फौरन राजी हो जाओगे। क्या रसूल राजी नहीं? नबूवत दे दी, सारे ओहदे, हुकूमत दे दी है, सारे नबियों के सरदार हैं रसूल। किसी की नबूवत जब तक कबूल नहीं होगी जब तक रसूल की नबूवत पर ईमान ना लाए, रसूल को सरदार ना मान ले। सारे नबियों, सारे किताबों की सरदार, तौरात की, इंजील की, ज़बूर की सरदार कुरान। भाई आपको एक जुमला दे दूं ताकि चेहरों से परेशानियां दूर हो जाएं। सारे नबियों को किताब लेने जाना पड़ता था। ये वो रसूल है जहां होता किताब वहीं आती। मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद सलावत। मूसा दूर पे जाते, ये वो रसूल है जहां होता खुदा वहां आयत नाजिल करता। रसूल जंग में कुरान वहां आता, रसूल घर में कुरान वहां आता, रसूल हुजरे में कुरान वहां आता, रसूल मेहराब में कुरान वहां आता, रसूल मिंबर पे कुरान वहां आता, रसूल मैदान जंग में कुरान वहां आता। कुछ तो बोले ताकि मैं जो बता रहा हूँ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। रसूल जहां होते कुरान वहां था, रसूल चादर के नीचे होते कुरान चादर के।
जंग में होते कुरान वहां आता, रसूल घर में होते कुरान वहां आता, रसूल चादर के नीचे। क्या मुकाम है रसूल का? रसूल जहां होते वहीं कुरान नाजिल होता। हर नबी को कुरान लेने जाना पड़ता था। मूसा तूर पे कुरान लेने जाते, पर क्या मुकाम है मेरे रसूल का? क्या अभी रसूल राजी नहीं? रसूल राजी है। सारे ओहदे रसूल को दे दिए। ताहा का ओहदा, यासीन का ओहदा, मुजम्मिल का ओहदा, मुदस्सिर का ओहदा, मोहतरम सारे ओहदे रसूल को दे दिए। कायनात खल्क की रसूल के सदके में। सारी दुनिया को रिस्क मिलता है रसूल के सदके में। हमें रिस्क मिलता है रसूल के सदके में। खुदा की कसम जुमला ज़हन में आ रहा है, अगर आप इजाजत दें तो आपकी समातों को हदिया कर दूं। भाई सारी कायनात को, सारी दुनिया को रिस्क मिल